قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش اور مشق کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور تجوید و مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان فرماوے۔ آج ہم کو 13ویں پارے کا 18واں رکوع پڑھنا ہے۔ سورہ ابراہیم کا یہ 6واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 3 گرامر سیکھے تھے۔ نون ساکن اور تنوین کا ایک گرامر سیکھنا باقی تھا جس کا نام ہے اقلاب۔ آج کے اس سبق میں اقلاب کی کوئی بھی مثال نہیں ہے، لہٰذا ہم آج اقلاب نہیں سیکھیں گے۔ جب اقلاب کی مثال آئے گی تو ہم اس سبق میں آپ کو ضرور اقلاب کا گرامر سکھائیں گے۔ اس کو یاد رکھنا اور سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ آج کا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں 13ویں پارے کا 18واں رکوع۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے اور اس بات کا دھیان رکھے جب سبق سمجھ میں آ جاوے تو لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیا کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اور بھی لوگ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي۔ دھیان سے پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد ادغام باگنہ کے 4 حروف میں سے واو آیا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام باگنہ ہوگا۔ ادغام باگنہ یعنی ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا۔ آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جزم والی نون کے بعد ادغام باگنہ کے 4 حروف میں سے نون آیا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم گرامر سکھا چکے ہیں، پھر بھی اگر آپ کو شارٹ میں سیکھنا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ یہاں پر نون ساکن کا اکفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے۔ اکفا یعنی نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن ہے اس لیے نون ساکن یعنی جزم والی نون کو ناک میں چھپائیں گے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پر ادغام بلا گنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد بلا گنہ کے 2 حروف جو ہے لام رو، اس میں سے رو آیا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ غفور الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ رو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا۔ دھیان سے پڑھنا ہے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 13ویں پارے کا 18واں رکوع یہاں تک مکمل ہو چکا۔ آج کی رکوع میں ہم نے 7 آیتیں پڑھی۔ آئین کے اوپر آپ دیکھ سکتے 6 لکھا ہوا ہے، یعنی سورہ ابراہیم کی یہاں تک 6 رکوع مکمل ہوئے۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔